لاہور میں اگر آج کی موسم کی صورتحال کی بات کرتا چلوں تو آج صبح سویرے ہی جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جبکہ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج جو ہے وہ لاہوریوں کو اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے اور اپنی شدت کا احساس جو ہے وہ کروا رہا ہے۔ تاہم محکمہ اگر آج رہنے والے درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 33% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ وہیں پر لاہور میں آج جو ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جو کسی حد تک سورج کی جو تپش ہے اس کو کم کر رہی ہے۔ تاہم آج محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ رواں ہفتے بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے اور دوپہر کے اوقات میں پارا جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ضرور جا سکتا ہے، لیکن وہیں پر جو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سویرے ہمیں ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ آج لاہور کے افق پر جو ہے وہ بادل آ سکتے ہیں اور رواں ہفتے جو ہے وہ لاہور میں ایک بارش کے سپیل کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک یہ جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے بعد بارشوں کے بعد جیسے ہی بارشیں ختم ہوں گی تو اس کے بعد دوبارہ پھر سورج کا جو پارا ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت پھر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور لاہور میں ہیٹ ویو کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی لاہور میں صبح سویرے جو ہے وہ کافی دھوپ کی شدت محسوس کی جا رہی ہے، وہیں پر لاہور میں جو ہے وہ ہوا بھی چل رہی ہے۔ جی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز رپورٹ ہونا شروع۔ شہر میں ڈینگی بخار کے 4 کنفرم مریض رپورٹ۔ پنجاب میں ڈینگی کے 18 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز بڑھنے لگے۔ لاہور میں ڈینگی کے 4 جبکہ پنجاب میں ڈینگی کے 18 مریض رپورٹ ہو چکے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے ڈینگی سرویلنس تاحال شروع نہ کی جا سکی۔ رواں سال ڈینگی وائرس میں اضافے کا امکان ہے۔ صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی ہاٹ اسپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کریں۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا کہ جن علاقوں میں ڈینگی لاروا یا مریض رپورٹ ہو وہاں ڈینگی سپرے لازمی کرائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور میں غیر منظم ٹریفک کا نوٹس۔ ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہونے پر اظہار تشویش کیا۔ مریم نواز کا CTO کو لاہور کی ٹریفک میں بہتری لانے کا ہدف۔ موبائل گاڑیوں پر لگے کیمروں سے لین اور لائن کی پابندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ زگ زیگ میں چلانے پر موٹر سائیکل تھانے میں 3 دن بند رہے گی۔ بڑے روڈز کو ٹریفک کے حوالے سے ماڈل بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی روڈز کے اطراف ناجائز پارکنگ کے سدباب کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت ٹریفک سے متعلق خصوصی اجلاس۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ٹریفک پولیس نے 6 ماہ میں 5 لاکھ سے زائد چالان کیے اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں پکڑی۔ وزیر اعلیٰ کا لاہور میں غیر منظم ٹریفک ٹرینڈ پر اظہار تشویش۔ CTO لاہور کو شہر کی ٹریفک میں بہتری لانے کا ہدف دے دیا۔ روڈز کے اطراف ناجائز پارکنگ کے سدباب کے لیے سمیت تمام بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر۔ لاہور کے بڑے روڈز کو ٹریفک کے حوالے سے ماڈل بنانے کا فیصلہ۔ ٹریفک پولیس کو موبائل گاڑیوں پر لگے کیمروں سے لین اور لائن پابندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ لین لائن ڈسپلن، روڈ سائیڈ پارکنگ اور 1 وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس۔ مریم نواز کی عوام کو لین اور لائن سے متعلق بھرپور آگاہی دینے کی ہدایت۔ زگ زیگ میں چلانے پر موٹر سائیکل تھانے میں 3 دن بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کی ٹریفک میں بہتری کے لیے فوری اقدام یقینی بنانے کا حکم دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا قانون پر پابندی یقینی بنانے کے لیے چھوٹے بڑے روڈز پر کم عمر ڈرائیونگ کے روک تھام ضروری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب فلم سٹی بنانے کا اعلان۔ لاہور میں 50 ایکڑ پر جدید فلم سٹی قائم ہوگا۔ پنجاب فلم سٹی لاہور میں نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ مرحلہ وار مکمل ہوگا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में फिल्मी सनत के फ़रोग के लिए बड़े मंसूबे का ऐलान। 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ये फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी के अंदर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए तमाम सहूलियात एक ही जगह दस्तयाब होंगी। इस मंसूबे के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे में जदीद स्टूडियोज, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स और VFX सहूलियात शामिल होंगी। इसके अलावा शूटिंग के लिए मुख्तलिफ सेट्स और एक मरकजी झील भी तामीर की जाएगी। फिल्म सिटी में बैनुल अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शोज के इनेकाद के लिए कन्वेंशन हॉल्स, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म म्यूजिक स्कूल भी कायम किए जाएंगे। इस मंसूबे से हजारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। फिल्म सिटी मंसूबा तख्लीकी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मलिक मोहम्मद अहमद खान से हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर शख्सियात ने भी मरहुमा के लिए फातिह ख्वानी की। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर की हमशीरा और वज़ीर मुमलिकत की भांजी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मरहुमा के साले स्वाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुलेमान शहबाज, तलहा बरकी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सेनेटर परवेज रशीद ने भी स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी स्पीकर हाउस ताज़ियत के लिए पहुंचे। रहनुमाओं ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर पंजाब असम्बली से ताज़ियती मुलाकातों के मौका पर MPA मलिक अहमद सईद खान, डॉक्टर मलिक अमीर खान, मलिक तैमूर खान, हैदर मलिक सुल्तान और सरदार फारूक भी मौजूद रहे। और अब आपको बताएं कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा कर दिया। शहर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी बन चुका। उधर नया किरायानामा अवीज़ा न होने के बायस बेशतर ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से किराए वसूल कर रहे हैं। की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। नया किरायानामा अवीज़ा न होने के बायस बेशतर ट्रांसपोर्टर्स मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। लाहौर से लिया का किराया 2300 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। भक्कर का किराया 3100 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि सरगोदा का किराया 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इसी तरह दीगर शहरों के किरायों में भी इजाफा किया गया है। मुसाफिरों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हर दूसरे दिन किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना रखी है, अब ट्रांसपोर्ट के बढ़ते किराए मजीद परेशानी का बायस बन रहे हैं। 380 पेट्रोल हो गया, अब 1100 रुपया किराया नजायज भराया है। 400 रुपया 100 रुपया पेट्रोल भरा है तो 400 रुपया किराया भरा है। किराया जो है ये कम होना चाहिए। किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। गरीब आदमी तो जा ही नहीं रह सकता बेचारा जो है ना। ये समझ से बाहर है जनाब। अभी जो है ना 750 रुपये हमसे ले रहे। पहले 700 रुपये हम दे के इधर आता था, इधर से 700 रुपये में जा रहा था। ये किराए बहुत ज़्यादा हैं। फोतकी पे जा रहे हैं, देखो 1400 रुपये किराए हैं एक साइड पे। हरवाल जाना है हमने, किराए कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि हुकूमत बार बार डीजल महंगा करेगी तो किराए कम रखना मुमकिन नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डीजल की कीमत को कम करना होगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों के खिलाफ मुजाहिरा। अहमद सलमान बलोच की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतें, महंगाई का बढ़ता तूफान। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में वहादत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अहमद सलमान बलोच समेत मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है। अवाम की जेब से 108 रुपये लेवी निकलती है कि उससे आम आदमी को खुशहाली नहीं मिलनी, बल्कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए त्यारे नए से नए आते हैं, गाड़ियां नई से नई आती हैं। आम आदमी के सोलर का भी टैक्स नेपरा को देना पड़ता है। पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है,
خاص کر جو مزدور طبقہ ہے، دیہڑیدار طبقہ ہے، اس وقت شدید متاثر ہے. ملازم پیشہ افراد جو ہیں شدید متاثر ہیں. احتجاج کے شرکا نے قیمتوں میں کمی نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ دے دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے منصوبے لاگت بڑھنے پر سست روی کا شکار. کانٹریکٹرز پرانے ریٹس پر کام کرنے سے گریزاں. اضافے کا مطالبہ کر دیا. زین العابدین کی رپورٹ. مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار رد و بدل سے ترقیاتی منصوبہ بندی متاثر. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے منصوبے لاگت بڑھنے پر سست روی کا شکار. ذرائع کے مطابق پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت 205 ارب کے منصوبے ٹینڈرنگ کے مرحلے میں ہیں. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے کانٹریکٹرز پرانے ریٹ پر کام کرنے سے گریزاں. ریٹس بڑھانے کا مطالبہ. حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی لاگت میں رد و بدل اور اضافی فنڈز کی فراہمی کے لیے کوئی پالیسی. لاگت کے حوالے سے MRS ریٹس کا نظام بڑھتی لاگت کے باعث غیر مؤثر. ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہانہ اور نہ ہی ساماہی بنیادوں پر ریٹس جاری کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا. لاہور سمیت مختلف شہروں میں انڈر پاسز، فلائی اوورز اور سڑکوں کے کئی منصوبے اسی وجہ سے التوا کا شکار ہیں. محکمہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹس کے لیے منصوبوں کے ٹینڈرز ایوارڈ کرنا بڑا چیلنج بن چکا. فریٹ، مٹیریل اور ایندھن کی قیمتیں بدلنے سے مالیاتی منصوبہ بندی متاثر ہو رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. مہنگائی کی دھوپ میں ریلیف چھاؤں کی تلاش. چھٹی کے روز شہری پھل اور سبزیاں خریدنے سہولت بازار پہنچے. ہربس پورہ سہولت بازار میں DC ریٹ سے بھی کم قیمت میں اشیاء کی دستیابی. شہریوں نے اقدام کو خوش آئند قرار دیا. چھٹی کے روز سہولت بازار شہریوں سے بھر گئے. DC ریٹ سے 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ نے عوام کو سہولتیں دی. ہربنس پورہ سہولت بازار میں شہریوں نے ہفتہ بھر کے لیے پھل، سبزیاں اور گوشت خریدا. ہربنس پورہ سہولت بازار میں امرود 175 روپے کلو، سیب ایرانی 380 روپے کلو میں دستیاب. چیکو 200 روپے کلو، خربوزہ 70 روپے کلو فروخت. اسی طرح پیاز 53 روپے کلو اور برائلر زندہ 350 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں انہیں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. خاص طور پر چھٹی کے روز وہ سہولت بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ کم قیمت پر اشیاء خروج خرید سکے. باہر کی نسبت ریٹ وغیرہ یہاں پہ مناسب ہیں. پیاز کے ہو گئے، باقی سبزی وغیرہ کے ہو گئے، باقی اسٹیشنری وغیرہ بھی ہے یہاں پہ. اس کا بھی یہ ہے کہ باہر کی نسبت جو ہے نا وہ تھوڑا کم ریٹ مل جاتا ہے. باہر جو ٹماٹر 100 روپے ہے، ادھر 80 روپے ملتے ہیں. اور بھی آلو جو باہر 20-30 ہے، لیکن ادھر 20-18 روپے مل رہے ہیں. کافی فرق ہے ادھر. اور چیزیں بھی اچھی ہیں، پھل بھی ٹھیک مل رہا ہے، رعایت ہے. ہم ادھر آتے ہیں سبزیاں لینے. ادھر سبزیاں کافی سستی مل جاتی ہیں، اس لیے لے جاتے ہیں. باہر سبزیاں بھی مہنگی ہے، فروٹس میں بھی فرق ہے. ادھر فروٹ تھوڑا سستا ہے، باہر فروٹ مہنگا ملتا ہے. یہ سہولت بازار ایک کافی اچھی سہولت ہے، اور باقی یہاں پہ ریٹ بھی بڑا مناسب ہوتا ہے اور چیزیں بھی تقریباً سب مل جاتی ہیں. ہم ہر اتوار کو آتے ہیں سہولت بازار سے سودا وودا لینے کے لیے، یہ سبزی وغیرہ لینے کے لیے. شہریوں نے حکومت سے مزید ریلیف کا مطالبہ کیا. فوڈ سیفٹی ٹیم. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ سولر صارفین کے لیے بڑی پیشرفت. وزیر توانائی کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو سفارشات بھجوا دی ہیں. ذرائع کے مطابق 25 کلو واٹ تک کے چھوٹے نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے لیے نیپرا فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے. زاہد عابد کی رپورٹ. صارفین کے لیے ریلیف کی کاوشیں. پاور ڈویژن نے نیپرا 2026 ریگولیشنز میں تبدیلی کے لیے باقاعدہ خط ارسال کر دیا. نیپرا کو لکھے گئے خط میں پاور ڈویژن نے موقف اختیار کیا کہ نیپرا فیس کے نفاذ سے چھوٹے صارفین پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے اور نیٹ میٹرنگ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. 25 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ درخواستوں پر فیس ختم کی جائے. رپورٹ کے مطابق چھوٹے سولر صارفین کے لیے پرانا آسان نظام بحال کرنے پر زور دیا گیا ہے. ڈیسکوز کو دوبارہ نیٹ میٹرنگ درخواستوں کی منظوری کا اختیار دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے اگر فیس برقرار رہی تو قابل تجدید توانائی کے فروغ کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے. پاور ڈویژن نے زور دیا ہے کہ فیس کے خاتمے اور منظوری کے عمل کو سادہ بنا کر نہ صرف صارفین کو سہولت دی جا سکتی ہے بلکہ ملک میں سولر توانائی کے فروغ کو بھی تیز کیا جا سکتا ہے.